السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے چینل کا دوسرا ویلوگ ہے۔ پہلا ویلوگ کے اندر میں نے اپنے دوست مدثر عباس، جس کی نرسری محب نرسری فارم سے میں نے اپنے پہلے ویلوگ کا آغاز کیا تھا، تو آج اس وقت میں اپنی مسجد میں ہوں۔ اپنی مسجد میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اس مسجد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا یہاں پہ انتخاب کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہاں یہ جو بستی ہے اس پر میں ایک الگ ویلوگ بناؤں گا، لیکن آج میرا دل یہ چاہا کہ میں اپنا انٹروڈکشن آپ کو کرواؤں اس ویلوگ کے اندر۔ میرا نام حافظ طیب ہے، تو میں اس مسجد میں امامت بھی کرواتا ہوں الحمدللہ۔ 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور اس مسجد کو جوائن کیے ہوئے مجھے کم از کم 3 سے 4 ماہ ہو رہے ہیں، بلکہ 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ میری مسجد کے اندر جو ہے ہمارا یہ پہلا ویلوگ ہے۔ میں نے کہا آپ کو اپنی مسجد کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، اس کا نام ہے علی المرتضیٰ، اور یہ جھنگ کے اندر کھو یارے والا بہت ہی مشہور ہے۔ شہر کے اندر یہ کھو ہے، کیونکہ دیہاتوں کے اندر آپ کو پتہ ہے جو پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ کھو، چاہ اور اس کے علاوہ چک، یہ بھی ان ناموں سے یہ مشہور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ہوا ہے یہ ہے کھو یارے والا، اور یہاں پہ مسجد علی المرتضیٰ ہے۔ اور اس کے اندر اگر میں اس مسجد کو بنے میرے خیال میں اگر آپ یہاں پیچھے دیکھیں تو یہ اگست 1950 میں میرے خیال میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ 1950 سے لے کے اب تک اسے میرے خیال میں 74 ایئرز ہو گئے ہیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا، مجھے قاری مبین صاحب نے یہاں پہ جوائن کروایا تھا، تو جب میں یہاں پہ آیا پہلی مرتبہ تو مجھے بتایا گیا کہ کم از کم 50 سال ہو گئے ہیں اس مسجد کے اندر کوئی مستقل امامت نہیں ہے، بچوں کو کوئی قرآن پاک پڑھانے والا نہیں ہے۔ میں الحمدللہ بی ایس انگلش لٹریچر کر رہا ہوں 7ویں سیمیسٹر کے، اب انشاءاللہ پیپر میرے ہونے ہیں، تو وہ بھی ساتھ میں الحمدللہ اپنی تعلیم وہ بھی میری ہے جاری ہے، اور یہاں پہ قرآن پاک کی خدمت، دین کی خدمت بھی جاری ہے۔ یہ میرے چینل کا دوسرا ویلوگ ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو صرف اپنی اس مسجد کا اور تھوڑا اس کا جو باہر کا ایریا ہے وہ دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ گلاب کا پھول ہے، یہ ہم نے وہ محب نرسری فارم وہاں سے بھائی مدثر سے بائی کیے تھے۔ یہ موتی ہے، یہ بھی وہاں سے ہم نے لیا تھا، اور یہ چھوٹی سی یہ جو ہے یہ رات کی رانی ہے، اس کی خوشبو رات کو ہوتی ہے، تو یہ بھی بھائی مدثر نے میں لگا کے دی تھی۔ اور یہ اس کے بعد ایک اور گلاب جو ہم نے لگایا ہوا ہے تاکہ مسجد کے اندر ابھی تو اگر آپ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کہ گلاب لگ کے سوکھ بھی چکے ہیں، تو یہ ہم نے لگائے تاکہ مسجد کے اندر ایک خوشبو والا ماحول پیدا رہے، مسجد کے اندر خوشبو رہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ میری اس مسجد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر میں آج کے موسم کی بات کروں تو یہ موسم کی صورتحال جھنگ میں آپ کے سامنے ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو کسان ہیں ان کے لیے بہت ہی یہ ایک ایسے سمجھ لیں خطرے والی بات ہے۔ میں اگر آپ کو فصلوں کی طرف لے کے جاؤں، میں آپ کو فصلوں کی طرف لے کے جاتا ہوں، آپ فصلوں کو دیکھیں کہ اس وقت جو گندم ہے وہ تیار ہے، اور کہیں پہ ایسی ہے جہاں پہ کاٹنے والی بھی ہو چکی ہے، وہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے فصلوں کی۔ تو یہ جو ہے فصل اس وقت آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے اس وقت تیار ہے، یہ کاٹنے کے قریب ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر میرے خیال میں یہ جو گندم ہے اس کو بھی انہوں نے کٹائی کا کام ان کا شروع ہو جانا ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو یہ دیکھیں کہ اس وقت موسم کی کیا کیفیت ہے، ہلکی دھوپ بھی ہے، یہ موسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہمارے بھائی عبدالرزاق صاحب ہیں، ابھی یہ بھاگ کے چلے گئے ہیں، شرما رہے ہیں، ویڈیو کے اندر نہیں آ رہے۔ تو یہ جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گندم ہے آپ کے سامنے مکمل تیار ہے، یہ گندم مکمل تیار ہے۔ اگر ویسے اللہ تعالیٰ کی رضا جس میں ہو ہمیں تو اس پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر حکمت ہے، ایک انسان کی سوچ جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور بالکل نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ کرے۔ یہ جھنگ کا آپ دیکھیں اس وقت بادل ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی بارش آ جائے۔ تو یہ جو ہے اس وقت فصل مکمل تیار ہے، تو اگر بارش آئے گی تو کسانوں کو بہت ہی زیادہ خطرہ ہوگا، اپنی جو فصل ہے وہ تباہ ہوگی۔ اگر میں قریب لے جاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں
تھوڑے تھوڑے یہ ایسے پودے ہیں جو آپ کو یہاں پہ بالکل گرین نظر آئیں گے، وگرنہ ساری یہاں پہ فصل جو ہے گندم جو ہے وہ پک چکی ہے، تو اس کو ہاتھ لگے گا۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر عذاب سے بچائے۔ ہم نے علماء کرام سے کچھ سنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں بے موسمی بارشیں دیتا ہوں اور میں ایک جابر اور ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے اعمال کیسے ہو گئے ہیں، ہم دیکھیں کہ آج بے موسمی بارش کا یہ دیکھیں، یہ بے موسمی بارش کا یہ ایک منظر بنا کھڑا ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ فصل جو ہے تیار ہے، الحمدللہ تیار ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کی دی ویسٹ لینڈ کے اندر اس نے ایک سیکشن بتایا تھا وٹ دا تھنڈر سیڈ، اور اس کی تشریح میں اگر دیکھا جائے تو وٹ دا تھنڈر سیڈ وہ یہ بجلیاں یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہ جو اس موسم کے اندر بارش کا آنا یہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ لوگوں اپنے اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کریں۔ آپ سے بھی میں ویورز یہی درخواست کرتا ہوں کہ ان کسانوں کی دیکھیں کتنی انتھک محنتیں ہیں، کتنی کوششیں ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک قسم سے عذاب ہی ہے، دیکھیں کہ بارش آئے گی تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ہمیں اس عذاب سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عذاب جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ جو گناہ گاروں کی نحوست بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، جیسی ایک نمازی کی جو نحوست ہوتی ہے وہ 40 گھروں تک جاتی ہے، اسی طرح پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے اور ان کی نحوست کہاں کہاں تک جاتی ہوگی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں۔ ناظرین، آج کا ولاگ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آج کا میرا ولاگ اتنا ہی تھا، میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا یہ دکھانا تھا کہ ہماری فصل جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے، گندم مکمل تیار ہے، اس کو ہاتھ لگنے والا ہے اور یہ جنگ کا موسم یہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو ویورز، یہ میری زندگی کا دوسرا ولاگ ہے، مجھے اتنا بولنے کا طریقہ نہیں آتا، بس یہ تھوڑا بہت علماء کرام کے ساتھ تھوڑا اٹھک بیٹھک، ان کے ساتھ تھوڑا تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ زبان کے اندر ایک بولنے کی طاقت دی ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میری جو بھی غلطی ہو آپ مجھے بتا دیا کریں، کومنٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں کہ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہاں پہ اس طرح آپ نے بیان کرنا تھا، یہاں پہ یہ کرنا تھا۔ تو اس سے مجھے ناراضگی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے وعلیکم السلام، اس سے مجھے ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ ہاں واقعی کہ میرے اندر یہ غلطی تھی اور میں نے یہ اس کو درست کرنا ہے۔ تو میں آپ سب کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے بھی سپورٹ کریں۔ تو میں اسی پر اپنے آج کا ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل حافظ جی ولاگز کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنے بھائی حافظ محمد طیب منظور کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔